السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جانے والی قربانی کا پس منظر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ آپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا ہوا تھا۔ آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، مگر لوگوں نے آپ کی ایک نہ مانی۔ آخر مایوس ہو کر آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور کہا میں اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں، وہ مجھ کو اچھی جگہ پہنچا ہی دے گا۔ چنانچہ آپ عراق کے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے ملک شام پہنچے۔ اس دوران آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ بزرگ ہو چکے تھے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ مجھے نیک اولاد پیدا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ہاجرہ کے بطن سے ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے، کم سن ہو گئے۔ جب وہ تقریباً 13 سال کی عمر کو پہنچے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ خواب دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم اپنے محبوب ترین چیز کو ہماری راہ میں قربان کر دو۔ اگلے دن جب سو کر اٹھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا وہ اپنی بیوی سے بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور چونکہ وہ نبی ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انبیاء کو خواب کی حالت میں جو بھی دکھائی دیتا ہے وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے، تو اس کا ارادہ فرماتے ہیں۔ دوسری رات کو پھر سو جاتے ہیں، پھر اگلے دن جو یہی خواب انہیں سوتے ہوئے دکھائی دیا اس کا پھر تذکرہ اگلے دن کرتے ہیں۔ پھر تیسری رات بھی یہی ہوتا ہے، یہی خواب آتا ہے، 3 رات مسلسل یہی خواب دیکھتے ہیں۔ تو آخرکار 10 ذی الحجہ کو اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں، اے بیٹے مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ابا جان آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کی تیاری کرتے ہیں، چھریاں تیز کرتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیابان سنسان جگہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچ کر جہاں سنسان ہوتی ہے، کوئی آس پاس نہیں ہوتا ہے، اس جگہ یعنی قربان گاہ پہنچ کر وہ اپنے بیٹے کو لٹا دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے والد سے، اے ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑیں تو میرا ثواب گھٹ جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور اگر آپ میرا قمیض والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو۔ اکلوتے بیٹے کی زبان سے الفاظ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، مگر اللہ کے حکم کی تعمیل کو وہ ترجیح دیتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بوسہ دیتے ہیں اور پرنم آنکھوں سے انہیں باندھ دیتے ہیں۔ اب انہیں زمین پر لٹا دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ابا جان آپ مجھے کروٹ سے لٹا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ
آپ جب مجھے ذبح کریں تو شفقت اور محبت غالب آ جائے، اس لیے اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے، اور یہ جو چھری مجھے بار بار دکھائی دیتی ہے اس سے مجھے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس لیے مجھے کروٹ سے لٹا دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کروٹ سے لٹاتے ہیں اور گردن پر چھری پھیر دیتے ہیں، مگر اللہ کا حکم، اللہ کو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا مقصود تھا، قربانی بیٹے کی کرنا مقصود نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جنت سے ایک مینڈھا بھیجتے ہیں، اور جب یہ چھری چلتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تو وہاں چھری اور گردن کے بیچ میں ایک پیتل کا ٹکڑا حائل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر صرف ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طرح کامیاب ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پٹی کھول کر دیکھتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام برابر کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک مینڈا پڑا ہوتا ہے جس کی قربانی کا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس کی قربانی کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مینڈے کی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے تمام حسب حیثیت مسلمانوں پر یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دے دی، واجب فرما دی، یعنی قربانی کرنا ہر صاحب حیثیت، صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ چھوٹے جانور کی قربانی یا بڑے جانور کی قربانی کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب قرار دے دیا۔ یہ عید جس کے معنی ہیں، نام ہے عید الاضحیٰ، اس کے معنی ہیں عید یعنی بار بار آنے والا دن، بار بار آنا۔ یہ ہر سال عید آتی ہے اس لیے بار بار آتی ہے، ہر سال آتی ہے اس لیے عید کہتے ہیں۔ اور اضحیٰ کے معنی قربانی، تو یہ عید ہی، یہ تہوار ہی عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی یادگار، یہ دن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یادگار بنایا جس میں ہم اللہ کے ابراہیم، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے ان کی سنت کو ہم ادا کرتے ہیں۔ جب قربانی کا واقعہ پیش آتا ہے، روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے تو انہیں شیطان بہکاتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ قربانی نہ کریں، تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کو بھگانے کے لیے ساتھ ساتھ کنکریاں چنتے ہیں اور شیطان کو ساتھ کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دی، اور آج بھی حجاج کرام جب حج کے لیے مکہ جاتے ہیں تو وہاں پر جمرات کے میدان میں شیطان کے ایک پلر ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں، ایک نشانی کی یادگار کے بطور اس جگہ کنکریاں ماری گئی تھیں، ایک پلر بنا دیے گئے ہیں، کھمبے بنا دیے گئے ہیں، ان کھمبوں پر ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے جو تمام حجاج کرام ہر سال ادا کرتے ہیں، اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا، یہ سنتیں ادا ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ قربانی کا پس منظر ہے جس میں عید کی قربانی یہ بھی حج کے ٹائم پہ ادا کی جاتی ہے اور پوری دنیا میں ادا ہوتی ہے۔ حج کے موقع میں اسی مقام پر ادا کی جاتی ہے، باقی پوری دنیا میں لوگ اپنے اپنے گھروں پر قربانی ادا کرتے ہیں۔ اور کنکریاں مارنا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ بھی لوگ ادا کرتے ہیں۔ قربانی ایک اہم فریضے کا درجہ رکھتی ہے، حالانکہ یہ واجب ہے اور اس کے نہ کرنے پر بھی وعید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس گنجائش ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ بہت سے لوگ غصہ سننے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے، عطا کر رکھا ہے، تو اللہ کی راہ میں قربانی کریں، غفلت میں نہ رہیں۔ قیامت کے روز ان چیزوں کا حساب ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے ایام میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔